بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایس کے وائس کے تمام معزز سامعین کو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام حسین اور خونی کبوتر کا واقعہ کیا ہے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر جدا کرنے لگے تو آسمان سے کیا گرا تھا اور کون سا کبوتر تھا جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا اور اس کبوتر کا کیا نام تھا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا اور لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ محترم ناظرین، ہجری 10 محرم کو میدان کربلا میں حضرت امام حسین کا سر مبارک کو جب یزید 61 فوج نے بدن سے جدا کر دیا تو یزید کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو قید کر لیا گیا۔ یزید حضرت امام حسین اور صحابہ کرام کے جسموں کو میدان کربلا میں چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا جسم بے یار و مددگار میدان کربلا میں پڑا رہا۔ آسمانوں اور زمین میں ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ لوگوں نے سوچا کہ رات ہو گئی ہے، ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ اس وقت آسمانوں سے خون کی بارش ہونے لگی۔ 61 ہجری 10 محرم کو ایک کبوتر میدان کربلا کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اس کبوتر نے دیکھا کہ میدان کربلا کی گرم زمین پر حضرت علی شیر خدا کے بیٹے امام حسین رضی اللہ عنہ کا جسم پڑا ہوا ہے۔ جب کبوتر کی نظر امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم پر پڑی تو وہ کبوتر چیخیں مارتا ہوا زمین پر اترا۔ وہ کبوتر دوسرے پرندوں سے کہنے لگا، ہے قیامت آ گئی، امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون میدان کربلا کی زمین پر بکھرا پڑا تھا۔ جب اس کبوتر نے اپنے ساتھیوں کو بتایا تو اسی طرح بہت سے کبوتر میدان کربلا میں آ کر ادھر ادھر اڑنے لگے۔ وہ کبوتر غم حسین میں رونے لگا۔ اس سفید کبوتر نے اپنے جسم کو امام حسین علیہ السلام کے خون سے تر کر لیا۔ وہ خون سے تر جسم کو لے کر مدینہ کی طرف اڑ گیا۔ کبوتر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے جسم سے خون کے قطرے گر رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب کبوتر کے جسم کو خون کے در سے دیکھا تو وہ بہت ہی حیران ہو کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ جب مدینہ کے لوگوں کو امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا علم ہوا تو وہ یہ بات سمجھ گئے تھے کہ سب سے پہلے کبوتر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر یہ خبر پہنچائی تھی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ تاریخی کتابوں میں یہ واقعہ مستند حوالوں سے درج ہے کہ مدینہ کے قریب ایک گاؤں میں ایک سیام نامی یہودی تھا۔ اس کی ایک حسین اور جمیل لڑکی تھی۔ اچانک اس لڑکی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس لڑکی کی آنکھیں اندھی ہوئیں، ہاتھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ جو کوئی بھی اس لڑکی کو دیکھتا وہ اس کے پاس جانے سے ڈر جاتا تھا۔ جب اس بات کا علم یہودی کو ہوا کہ سب لوگ اس لڑکی سے نفرت کرتے ہیں تو یہودی تنگ آ کر اس گاؤں سے نکل گیا۔ گاؤں سے دور جا کر یہودی نے ایک باغ میں رہائش پذیر ہو گیا۔ وہ یہودی سارا دن روزی کمانے کے لیے کام کرتا اور رات کو اس باغ میں اپنی بیٹی کے پاس چلا جاتا تھا۔ ایک دن یہودی اپنے کام میں بہت مصروف تھا کہ وہ رات کے وقت اپنی بیٹی کے پاس نہ جا سکا۔ جب لڑکی کا باپ کافی لیٹ ہو گیا تو وہ لڑکی اپنے باپ کو تلاش کرتی ہوئی ایک درخت کے نیچے پہنچ گئی۔ اس لڑکی نے ساری رات اس درخت کے نیچے ہی گزار دی تھی۔ اس لڑکی نے سنا ہے کہ ساتھ والے درخت سے ایک پرندے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس پرندے کی آواز میں بہت ہی درد تھا۔ اس لڑکی سے رہا نہ گیا کہ وہ لڑکی بھی اس درخت کے نیچے جا پہنچی۔ لڑکی درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ لڑکی نے اپنا چہرہ اوپر پرندے کی طرف کیا تو اس کبوتر کے پروں سے ایک خون کا قطرہ اس لڑکی کی دائیں آنکھ میں پڑ گیا۔ اس خون کا قطرہ اس لڑکی کی آنکھ پر پڑنا ہی تھا۔ اس لڑکی کی آنکھ امام حسین رضی اللہ عنہ کے خون کی برکت سے اس کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ لڑکی کو اپنی دائیں آنکھ سے نظر آنے لگا۔ پھر ایک خون کا قطرہ اس لڑکی کی بائیں آنکھ میں گر گیا تو وہ آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی۔ خون کی برکت سے اس کی دوسری آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی تھی۔ جب لڑکی کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہو گئیں تو لڑکی نے اوپر درخت کی طرف دیکھا
کہ ایک سفید کبوتر درخت کی شاخوں پر بیٹھا ہوا ہے۔ لڑکی اس درخت کی طرف دیکھ ہی رہی تھی، کچھ خون کے قطرے اس لڑکی کے جسم پر اور گر گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے خون کی برکت سے اس لڑکی کی تمام جسمانی بیماریاں جڑ سے ہی ختم ہو گئیں۔ اس لڑکی کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کو کبھی کوئی بیماری ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد وہ لڑکی خوشی خوشی اٹھی اور اپنے ماں باپ کی تلاش میں نکل پڑی۔ وہ لڑکی باغ سے باہر نکلی تھی کہ یہودی بھی اس باغ کے قریب آ گیا۔ یہودی سے اپنی بیٹی نہ پہچانی گئی۔ اس لڑکی کو یہودی نے اجنبی سمجھا۔ یہودی نے اس لڑکی سے پوچھا کہ اے لڑکی، تو اس باغ میں تنہا کیا کر رہی ہے؟ کچھ نشانیاں بتا کر کہنے لگا کہ آپ نے میری بیٹی کو دیکھا ہے؟ میں اپنی بیٹی کو باغ میں چھوڑ کر گیا تھا، وہ باغ میں موجود نہیں ہے۔ آپ نے کسی لڑکی کو دیکھا ہے؟ باپ کی باتیں سن کر لڑکی نے روتے ہوئے کہا کہ ابا جان، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں ہی آپ کی بیٹی ہوں۔ میں وہی ہوں جس کو آپ بیماری کی حالت میں چھوڑ کر کام کاج کرنے کے لیے باغ سے باہر جاتے تھے۔ لڑکی کی حالت دیکھ کر باپ بہت ہی خوش ہوا۔ یہودی نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹا، یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو آپ کو بیماری کی حالت میں چھوڑ کر گیا تھا، تم کس طرح سے ٹھیک ہو گئی ہو؟ لڑکی نے سارا قصہ اپنے باپ کے سامنے رکھا۔ وہ لڑکی اپنے باپ کو بھی اس درخت کے نیچے لے گئی۔ کبوتر ابھی بھی وہاں بیٹھا رہا۔ یہودی نے اس کبوتر سے پوچھا، اے پرندے، تیری اس درد بھری آواز کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تیرا سارا جسم خون سے کیوں تارا ہے؟ یہ خون کس کا ہے؟ جس میں بہت ہی برکت ہے، جس خون کی برکت سے میری بیٹی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ اللہ پاک نے کبوتر کو گواہی عطا فرمائی۔ کبوتر نے یہودی کو جواب دیا، یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا خون ہے۔ یہودی نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے نواسے حق پر ہیں، اگر وہ حق پر نہ ہوتے تو اس کے خون میں اتنی برکت نہ ہوتی، میری اس بیمار بیٹی کو شفا نہ ملتی۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے یہودیوں کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ جب بھی کوئی یہودی سے اسلام قبول کرنے کی وجہ دریافت کرتا تو یہودی اس کو یہ سارا قصہ سنا دیتا تھا۔ میرے عزیز دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔